الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 49 سے قال کہا اس نے یعنی فرعون نے فمن ربکما یا موسیٰ پس کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب کی طرف دعوت دی اور اسے بتایا کہ تو رب نہیں، رب کوئی اور ہے، تو اس نے پوچھا کون ہے رب۔ ایک اور جگہ وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں فرعون کے سامنے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہے ہر چیز کو اس کی تخلیق، پھر رہنمائی کر دی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس چیز کی تخلیق دی، جو تخلیق، جو شکل و صورت کسی چیز کے مناسب تھی اسے وہی تخلیق دی، وہی شکل و صورت دی۔ اب مثلا انسان ہے، اس کو کس شکل کا بنایا، اور پھر اس کی آنکھ کیسے بنائی، اس کا کان کیسے بنایا، اس کی ناک کیسے بنائی، اس کے باقی اعضاء کیسے بنائے، پھر باقی چیزیں، درخت ہیں مثلا، ان میں ہر درخت کو کس کس انداز کا بنایا، کس درخت کے پتے کیسے بنائے، اس کے پھول کیسے بنائے، اس کا پھل کیسے بنایا، اس میں رنگ کس چیز کو کیسا دیا۔ ہر چیز کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، جانور دیکھ لیں، باقی چیزیں، جس چیز کو جس سائز کا، جس ڈیزائن کا، جس رنگ کا، جس تاثیر کا، جس ذائقے کا ہونا چاہیے تھا اس کو ویسے بنایا۔ ایک بات، ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی تخلیق، یعنی جیسی تخلیق، جیسی شکل، جیسی صورت اسے اس کے مناسب تھی، اس کے لیے موزوں تھی، اسے ویسی شکل دی۔ ثم ہدی، پھر رہنمائی کر دی، بنا کے پھر ایسے نہیں چھوڑ دیا، رہنمائی کر دی۔ یہاں ہدا سے مراد اسلام والی ہدایت نہیں ہے، اسلام والی ہدایت مراد نہیں، کیونکہ یہاں ہر چیز کی بات ہے نا، صرف انسانوں کی بات نہیں ہے۔ ہر چیز میں جانور آ گئے، پرندے آ گئے، درندے آ گئے، درخت آ گئے، ہر چیز آ گئی۔ تو ہر چیز کو پیدا کر کے پھر اس کو رہنمائی کر دی، کس چیز کی طرف، اس چیز کی جو حاجات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کی طرف رہنمائی کر دی، کہ کیسے پہننا ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیسے اپنی رہائش کا انتظام کرنا ہے، کیسے اپنا دفاع کرنا ہے۔ ایک چوزا ہے، مرغی کا بچہ، وہ جب پیدا ہوتا ہے، انڈے سے نکلتا ہے، تو اب وہ اپنی ماں کو منہ نہیں مارتا کہ وہ تلاش کرے بھی مجھے دودھ کہاں سے ملے گا، بلکہ وہ پیدا ہوتے ہی وہ دانہ تلاش کرتا ہے، نیچے ٹھونگے مارتا ہے۔ لیکن ایک بکری کا بچہ، وہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنی ماں کی چھاتی ڈھونڈتا ہے، وہ ایسے نہیں کرتا کہ وہ نیچے منہ مارنے لگ جائے۔ یہ کس نے پڑھایا اسے؟
اس نے آج تک نہ کچھ دیکھا نہ سنا، لیکن پیدا ہوتے ہی جو چیز اسے مطلوب تھی اللہ نے وہ چیز اس کے ذہن میں رکھ دی، اسے سجھا دی۔ یہ ہے ثم ہدی۔ اب بطخ کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی وہ تیرنے لگ جاتا ہے، وہ نہیں ڈرتا پانی سے، لیکن اور کوئی اور جانور جو تیرا نہیں کرتا وہ چلا جائے، شروع سے ہی اس کے ذہن میں ہے کہ کس نے پڑھا دیا ہے؟ اللہ نے پڑھایا ہے۔ پھر دیکھیں رہائش کا انتظام، دیکھیں ہر چیز اپنا کیسے کرتی ہے، بڑے انوکھے انداز سے۔ اب بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھونسلے کیسے مہارت سے بنے ہوتے ہیں، ایک پیالی نما مہارت سے۔ اور وہ ایک پرندہ ایسا بھی ہے، نام مجھے نہیں آتا، کہ اس کا گھونسلہ کیسے مہارت سے بنا ہوتا ہے، لیکن صرف ایک دھاگے سے لٹکا ہوتا ہے، اور باقی چیزیں دیکھو کس انداز سے۔ ایک وہ بھیڑ سا ایک ہوتا ہے، پتہ نہیں نام کیا اس کا، وہ تھوڑا تھوڑا گارا لاتا ہے اور کیسے مہارت سے بالکل گول، جیسے کوئی کمہار کوئی چیز بنا رہا ہو، بالکل گول اپنا گھر بنا لیتا ہے بڑی مہارت سے۔ یہ کس نے اسے سکھایا ہے؟ کسی کی اس نے استادی شاگردی حاصل کی ہو، کسی انجینئر کے پاس بیٹھا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ثم ہدی، اللہ نے رہنمائی کر دی ہے۔ اب یہ اس کو دیکھ لیں، شہد کی مکھی کو، یہ اپنا چھتا کیسے بناتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے گھر کیسے خانے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کسی سانچے میں ڈال کے بنائے گئے ہوں، بالکل برابر، 6 کونوں والے سارے گھر بالکل برابر ہوں گے۔ کس نے اسے سکھایا ہے؟ کہاں سے اس نے پڑھا، کہاں سے سیکھا؟ ایک انسان تو جب تک سانچے میں کوئی چیز نہ ڈالے اتنا برابر چیز نہیں بنا سکتا، لیکن وہ بنا لیتی ہے شہد کی مکھی۔ اور پھر اس کے ایک ہی چھتے میں اس کی اپنی رہائش کے گھر اور ہیں، اس کے بچوں کی رہائش انڈوں کی اور ہے، شہد کی جگہ اور سٹور کرنے کی جگہ ہے کہ ایک چیز دوسری میں مکس نہیں ہوتی۔ یہ ثم ہدی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف فرعون کے سامنے ایسے کرایا ایک ہی لفظ میں کہ اسے لاجواب کر دیا، بھی تو بتا تو یہ کام کر سکتا ہے؟ تو نے کیا پیدا کیا ہے؟ تو نے کس چیز کو یہ رہنمائی کی ہے؟ تیرے اندر کیا یہ صلاحیت ہے؟ تو اپنے آپ کو رب جو کہتا ہے، ایک لفظ میں بات کیا کر گئے؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہے ہر چیز کو اس کی تخلیق، پھر رہنمائی کر دی۔ اب فرعون کے پاس جواب تو نہیں تھا، اب اس نے رخ تبدیل کیا بات کا، اب اس کا جواب نہیں دیا نہ، ورنہ کہتا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، اس کا جواب نہیں تھا، اب رخ تبدیل کیا۔ قال، کہا فرعون نے، فما بال القرون الاولی، پس کیا حال ہے پہلی امتوں کا؟ اچھا یہ بتا پہلی امتوں کا حال کیا ہے، وہ کس کیفیت میں ہے؟ اب جن پہلی امتوں نے اللہ کو رب تسلیم نہیں کیا تھا، جنہوں نے اپنے اپنے نبی کی تکذیب کی تھی، ان کا حال بتا وہ کیسے ہیں؟ اب فرعون کا یہ سوال جو تھا یہ شرارت پہ مبنی تھا، یہ فتنے پہ مبنی تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا بھئی اس کے جواب میں موسیٰ کہے گا وہ سارے گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، جہنم میں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، سارے اس سے متنفر ہو جائیں گے، ہیں ہمارے باپ دادا سارے غلط تھے، گمراہ تھے، یہ بڑا انسان ہے، ہمارے باپ دادا کو یہ برا کہہ رہا ہے، گمراہ کہہ رہا ہے، جہنمی کہہ رہا ہے، نہیں سنتے اس کی بات۔ اس مقصد کے لیے اس نے یہ سوال کیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حکیم تھے، دانا تھے، سمجھدار تھے،
حکمت عملی جانتے تھے. انہوں نے بڑا حکیمانہ جواب دیا. قال کہا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے ہاں ہے کتاب میں. وہ رب کے پاس پہنچ گئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے وہ کیسے تھے، کس کیفیت میں ہیں. کالا کہا علمها، ان کا علم عند ربی میرے رب کے ہاں ہے، فی کتاب، کتاب میں، لوح محفوظ میں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی چھوڑ وہ تو چلے گئے، اب میرے ساتھ تیری بات ہے، اب تو اپنی بات کر. وہ تو چلے گئے، وہ اپنا حساب آپ دیں گے جیسے تھے، اب تو اپنی فکر کر. تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا. اب اس میں بات ساری کر گئے، لیکن یہ نہیں، فتویٰ نہیں لگایا. پہلے لوگ یوں تھے، اب بھی لوگ ایسے سوال کرتے ہیں بعض کو سٹیج پہ ایسا سوال کر دیا، مول صاحب جواب دے گا، آگے جو دوسرے مسلک والے ہیں متنفر ہو جائیں گے. لیکن یہاں بھی پھر سوال کی نوعیت دیکھنی چاہیے. بھی جو سوال آیا ہے اس کا مقصد کوئی فتنہ پھیلانا تو نہیں ہے، شر اور فساد تو مقصد نہیں ہے، لوگوں کو متنفر کرنا تو مقصود نہیں. یا اس کا جواب سٹیج پر دینا مناسب رہے گا کہ نہیں؟ تو یہ سوچ سمجھ کے آپ بھی جواب دینا چاہیے. کہا اس کا علم، ان کا علم میرے رب کے ہاں ہے کتاب میں. اچھا، اب اس سے کوئی شاید یہ سمجھے بھی کتاب میں اس نے اس لیے لکھ رکھا ہے کہ شاید اسے خطرہ ہو بھول نہ جائے. ہم کاپی میں کیوں لکھتے ہیں حساب؟ بھی بھول نہ جائے. تو اس نے شاید اس لیے کتاب میں لکھ رکھا ہے کہ بھول نہ جائے. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے آگے کہا لا یضل ربی ولا ینسا، نہیں بھٹکتا میرا رب اور نہ وہ بھولتا ہے. وہ بھٹکتا نہیں. بھٹکنا یہ ہے کہ اس کے علم میں کوئی چیز نہ آئے، کوئی چیز اس سے چھپی رہے، غائب رہے، ایسا نہیں ہے. یا علم میں تو ہر چیز آ گئی لیکن پھر بھول جائے، ولا ینسا، یہ بات بھی نہیں ہے، بھولتا بھی نہیں. پھر لکھ کیوں رہا ہے وہ، ہر چیز کیوں لکھوا رہا ہے؟ حجت تمام کرنے کے لیے. کیونکہ انسان اکثر ایسا ہے کہ وہ لکھے ہوئے پہ اعتماد کرتا ہے. اچھا میں نے تیرا یہ دینا ہے، دکھا کہاں لکھا ہے؟ لکھے ہوئے پہ اعتماد کرتا ہے. اچھا تیرا میرا یہ معاہدہ ہوا تھا، کوئی اسٹام کوئی ہو تو دکھا. انسان چونکہ لکھے ہوئے پہ اعتماد کرتا ہے، اسی لیے اللہ حجت تمام کرنے کے لیے فرشتوں سے لکھوا رہا ہے. رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، سامنے رکھ دے گا، یہ لے تیری کتاب ہے، تاکہ انکار نہ کر سکے. ورنہ وہ بھولتا نہیں ہے، اسے سب کچھ کا پتہ ہے. اچھا، اس کی بات کا حکیمانہ جواب دے کے موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ اپنے اسی موضوع پہ آ گئے. اسے توحید سمجھانی تھی نا. درمیان میں اس نے بات کاٹنے کی کوشش کی، فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی، تو حکیمانہ جواب دیا. پھر موضوع پہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا. یہ پھر رب کی صفت بیان ہو رہی ہے، پیچھے سے تعلق ہے. ہمارا رب وہ ہے الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اور الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا. زمین بچھا دی ہے تمہارے لیے. بستر بچھا دے نا، پرسکون جگہ ہوتی ہے. ایسے زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا ہے، پرسکون بنا دیا ہے، رہنے کے قابل بنا دیا ہے. پانی پہ ہے، یہ ہلتی نہیں رہتی، ایک جگہ ٹھہری ہے. اس کو بچھونا بنا دیا اور کہا تمہارے لیے بنایا. یہ اسے یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس کی صفات تمہارے لیے اس نے زمین بنائی ہے. اب جس نے تمہارے لیے یہ چیز بنائی تمہیں اس کا پتہ نہیں. اب کوئی کسی کو کوٹھی بنا دے، مثلا خاوند بیوی کو کوٹھی بنا دے، اب کل کو وہ گئے تو کون ہے، وہ اسے بھول جائے جس نے اسے کوٹھی بنا کے دی ہے.
یا ماں باپ ہیں ان کے احسانات ہیں بڑے، جب بچہ بڑا ہو جوان ہو جائے ماں باپ کو کہے تم کون ہوتے ہو، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تو کہا اللہ وہ ہے ہمارا رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس زمین میں راستے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستے بنائے یا راستے بنانے کے طریقے سجھا دیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پس نکالے ہم نے اس پانی کے ذریعے ازواجن مختلف قسمیں نکالی ہم نے، من نباتن پیداوار کی، نبات جسے ہم نباتات کہتے ہیں، شتہ کا معنی مختلف، ازواجن قسمیں، شتہ مختلف، تو یہ شتہ کا تعلق ازواجن سے ہے، مختلف قسمیں، من نبات کس کی، پیداوار کی، لیکن شتہ کا لفظ آخر میں لایا گیا، تعلق ازواجن سے ہے تاکہ آیات کا وزن ایک رہے، کیونکہ یوں ہوتا نا اگر ازواجن شتہ من نبات تو آیات کا وزن ایک نہ رہتا، تو اللہ کا جو اسلوب ہے کلام کا اس میں آیات کے وزن کا بھی بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ پس ہم نے نکالی اس پانی کے ذریعے نباتات کی، پودا جات کی، پیداوار کی مختلف اقسام۔ پانی ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، لیکن زمین سے نکلنے والی چیزیں مختلف ہیں، ان کی رنگت مختلف، ان کا سائز مختلف، ان کا ذائقہ مختلف، ان کی تاثیر مختلف۔ تو پانی ایک ہی لیکن اس کے ذریعے مختلف چیزیں انسان کے لیے پیدا کرتی۔ کلو ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، تمہارے کھانے کی چیزیں بھی بنائی اور تمہارے مویشیوں کے کھانے کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا، اور مویشی پھر تمہارے کام آتے ہیں، بعض پہ تم سواری کرتے ہو، بعض کا گوشت کھاتے ہو، کچھ کا دودھ پیتے ہو۔ کلو ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، رب کی قدرت کے دلائل ان چیزوں میں موجود ہیں، لیکن سمجھتے کون ہیں؟ جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اب یہ نشانیاں صرف یہ نہیں کہ بس یہ جانچ لیا جائے یہ پودا جو ہے اس کو کیسا موسم مناسب رہتا ہے، کیسی زمین ہونی چاہیے، کیسا کب پانی لگانا چاہیے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، صرف یہ نہیں، یہ تو ناقص سوچ ہے، صرف یہی سوچا جائے، بلکہ اس کے ذریعے یہ سوچ کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے، وہ کتنا بڑی قدرتوں کا مالک ہے، کس نے اس میں رنگینی بھری ہے، کس نے اس میں مٹھاس بھرا ہے، کس نے مختلف چیزوں میں مختلف تاثیریں رکھ دی ہیں، وہ کون ہے، یہ سوچنا، یہ اصل عقل مندی ہے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا تمہیں، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، دوبارہ لے جائیں گے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، حالانکہ ہر انسان تو زمین سے نہیں پیدا ہوتا، تو چونکہ تمہارا باپ زمین سے بنا تھا اسی لیے نسبت تم سب کی طرف کر دی، تم تو زمین سے بنے ہو، تمہارا باپ تو زمین سے بنا تھا، مٹی سے، تو ساری اسی کی اولاد ہو۔ یا پھر بالواسطہ، وہ تو ہے نا براہ راست، زمین سے آدم علیہ السلام بنے مٹی سے، ایک ہے بالواسطہ سارے زمین سے بنے ہو، ایک واسطے کے ذریعے، کیسے کہ تمہاری ضروریات کی تمام چیزیں زمین سے آتی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو تم زندہ نہیں رہ سکتے،
تو اس طرح گویا تم زمین سے بنے ہو، تمہاری خوراکیں زمین سے آ رہی ہیں، تمہاری ساری ضروریات زمین سے آ رہی ہیں. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے. انجام اپنا یاد رکھو. اب جس کی اصل زمین ہے، جس کا انجام زمین ہے، جس کی اصل مٹی ہے، جس کا انجام مٹی ہے، تو اسے پھر تکبر اور بڑائی زیب دیتی ہے. وہ تو مٹی ہی ہے، مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے ہم نکالیں گے تمہیں ایک اور مرتبہ، ایک بار پھر نکالیں گے. اور وہ پھر آخر انجام ہوگا، وہ پھر اصل زندگی ہوگی، اچھی ملی یا بری. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی میت کو دفن کریں اور اس پہ دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالیں، تو جب 3 لپیں ڈالیں، بک جسے کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے، تو پہلی بار ڈالیں تو کہیں منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، دوسری ڈالیں یہ کہہ کے وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے. لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. بعض لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، وہاں یہ آیت پڑھتے ہیں ایک ایک لب پہ، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. البتہ ویسے 3 بار مٹی ڈالنا یہ صحیح سند سے ثابت ہے. مسنون ہے کہ جب کسی میت کو دفن کر لیا جائے تو اوپر سارے لوگ کم سے کم 3 بار مٹی ڈالیں، 3 بک ڈالیں، یہ مسنون ہے. تو مٹی ڈالنا 3 بار یہ صحیح سند سے ثابت ہے. لیکن مٹی ڈالتے ہوئے یہ اس آیت کا ایک ایک جملہ پڑھنا ہر لپ پہ، ہر بک پہ، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.